اس لیے کہ جو باتیں کہوں گا وہ بہت کٹھن ہے. یہ معرفت ہی کی کمی ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو زیادہ اہم مان رہے ہیں جن کی کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. کہ کیسے مولانا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہماری قوم جو تعمیر میں پیچھے جا رہی ہے معرفت کی وجہ سے، اس قوم کا خرچ سب سے زیادہ ہے، تعمیر سب سے کم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی جو آج 1.5 لاکھ روپے کا کھانا کر رہا تھا، اگر کل اس کے پاس 1000 روپے کا چندہ تم لینے چلے گئے تو وہ فوراً کہے گا اور 1000 نہیں 500 ہی لے لو بس. اسی امام باڑے کی خاطر جب ہم چندہ لینے گئے 500 روپے کا تو اس نے منع کیوں کر دیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دور ہے اور ایک طریقہ کار ہے جس کو 1.5 لاکھ روپے لگا کے وہ ادا کر رہا تھا، اس کی طاقت وہیں ختم ہوتی چلی گئی. معرفت کے خاتمے کا جواب ہی آیا کہ جس آدمی نے ابھی بہت بڑا خرچہ کیا وہ وہاں خرچ نہیں کر سکا جہاں کرنا چاہیے تھا، وہاں نہیں خرچ کر پا رہا ہے جہاں کرنا چاہیے تھا. ظاہر سی بات ہے. اب میں کہوں گا، اس لیے کہوں گا کہ یہ کوئی مجلس 40ویں کی مجلس نہیں ہے، حالانکہ میں 40ویں کا ملا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ جملہ کہوں گا، اگر میری قوم کو نہ سوچنا پڑا، اگر میری قوم نے نہ سوچا تو بڑی مشکلیں آ جائیں گی. ہماری ساری طاقت 2 چیزوں میں جا رہی ہے، کھانے میں اور کھلانے میں جا رہی ہے. ایک بہت بڑے عالم سے میں نے پوچھا کہ میری قوم کا ترجمہ کیا ہے؟ سنیے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچ ہوں اور نہ بھی سچ ہوں. میں نے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ میری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بریانی، جو قوم کی سب سے بڑی پریشانی ہے. سنیے، کبھی کبھی بریانی جو قوم کی سب سے بڑی پریشانی ہے، اس لیے کہ کچھ کھا کے مریض ہو رہے ہیں، کچھ مریضوں کو کھانی پڑ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ کھا کے مریض ہو رہے ہیں، کچھ مریضوں کو کھانی پڑ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے اپنی انرجی کس چیز پہ صرف کر دی. جب کھانا سامنے آیا تو یہ اندازہ بھی نہ کر سکے کہ ہم خوشی کا کھلا رہے ہیں کہ غم کا کھلا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب عزاداری میں لال کپڑے نہیں چلتے تو 40ویں میں بریانی کیوں چل رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، آج نہیں تو آج کے دن، آج نہیں تو کسی دن یہ سوچنا پڑے گا کہ بریانی کتنی بڑی پریشانی بنتی جا رہی ہے. ہم اگر کھانا کھلانے ہی میں لگے رہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو رکی کھڑی رہیں گی. بہت سے امام باڑے جس میں 1.5 لاکھ کا کھانا ہو رہا تھا، اس پہ چھت نہیں تھی. 1 لاکھ کا لینٹر ڈلتا کل. یہ کیوں نہیں ڈل پا رہا بھائی؟ جب 40 مرتبہ اس میں 40 کھانے 1.5 لاکھ کے ہو گئے تو اس پہ چھت کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے کہ جتنی انرجی تھی وہ بریانی میں جا لگی. اب لینٹر کی کون سوچے گا؟ اگر ہم نے یہ بریانی روک دی تو میرا دعویٰ ہے کہ امام باڑے کم پڑ جائیں گے، اتنے پیسے آئیں گے. اب حقیقت حال سنیے، اگر بریانی ہی کا نام ایصال ثواب ہے، اگر بریانی ہی کا نام ایصال ثواب ہے تو یہ پھر فاتحہ میں مصلی کیا کر رہا ہے؟ پھر فاتحہ میں یہ جوڑا کیا کر رہا ہے؟ ایک جوڑی کپڑے جو وہاں رکھے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کچھ چند برتن کیوں رکھے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب میں غریبوں کے لباس کا بھی حق ہے. اس کا مطلب ایصال ثواب میں مسجد کا بھی حق ہے. ہم نے سارے حقوق سمیٹ دیے، بریانی بڑھا دی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب بیچارہ ایک آدمی آیا اور بغیر کھائے چلا گیا. کیوں؟ کہا میں تو بریانی کھاتا ہی نہیں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یار ڈاکٹر نے منع کر دیا. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی انرجی کو کہاں ویسٹ کر رہے ہیں، کہاں صرفہ کر رہے ہیں.
کسا مولانا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ کھانا کھلانا بند کر دیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روٹ کو معرفت دے دیجئے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا تھا کہ آپ کھلائیے؟ یہ تو کہا گیا کہ کھلائیے، مگر ان کو کھلائیے جو کھانے کے لائق ہوں۔ ان کو کھلائیے جو کھانے کے لائق ہوں۔ کھانے سے زیادہ خرچہ تو اس کا ہو رہا جو آنے والے ہیں۔ اگر آپ کھانا نہ کرتے تو وہ بھی نہ آتے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس قوم کو اس کھانے کی لوٹ سے بچائیے، بچائیے، اس لیے بچائیے کہ آپ کے لیے واجب ہو گیا اور لازم ہو گیا۔ اب میں بتاتا ہوں کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ 400 آدمی ایک ٹائم میں کھا کے چلے گئے اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں آیا۔ 400 آدمی 400 ٹائم کا کھانا ایک ٹائم میں کھا کے چلے گئے اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر یہی 400 ٹائم کا کھانا کسی ایک بیوہ کو مل جاتا تو وہ 400 ٹائم تک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی۔ اگر یہی کھانا ایک بیوہ کو مل جاتا تو 400 ٹائم تک کے لیے اپنے بچوں کو کہہ دیتی کہ اب کھانے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دعوت نام ہے بلا کے کھلانے کا، اور حقیقت نام ہے کھانے کو مستحق تک پہنچانے کا۔ کہ مولانا ہمارے علاقے میں کون ہے ایسا جو 400 ٹائم کا کھانا لے لے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ لینے جاؤ، یہی کہا زکوٰۃ دینے جاؤ۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ خیرات لینے جاؤ، یہ کہا خیرات دینے جاؤ۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ تم مانگو، یہ کہا کہ تم دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ غریب کو ٹھیس لگ جائے۔ اللہ تمہاری دولت کو یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور تلاش کرو۔ آج میرا لفظ سنیے، اگر سیرت معصومین زندہ ہے تو کمر پہ وہ نشان کہاں سے لاؤ گے جو علی کی سخاوت کے موجود تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ رات کی تاریکی میں راشن لاد کر غریبوں کے گھروں تک پہنچایا اس لیے گیا تھا کہ لوگ امیروں کو کھلانے میں لگ جائے، غریبوں کو ڈھونڈنے میں نہ لگے۔ غریبوں کو تلاش کیجئے، کھانے کی صورتحال کو چینج کیجئے۔ کہ مولانا چینج کیسے کریں؟ میں بتا رہا ہوں چینج کیسے کریں گے۔ اگر 3.5 لاکھ روپے کے شیرمال بٹ رہے ہیں، کون سی قوم کا آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ 3.5 لاکھ روپے ہی کے شیرمال بانٹو؟ کس نے کہہ دیا ہے آپ سے؟ کیا بغیر شیرمال کے یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی؟ آسان بنائیے ایصال ثواب کو تاکہ غریب بھی ایصال ثواب کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آسان بنائیے ایصال ثواب کو تاکہ غریب بھی ایصال ثواب کر سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی خرچے کی وجہ سے مرنے سے گھبرانے لگے۔